پوچھنے والے نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ وہ حکیم شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ کیونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا، سکون اور امن صرف فقیری میں ہے، اللہ کا فقیر بن جا۔ تبدیلی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اپنے ہر عمل سے سچ اور حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ تیرے اندر سے حق اور سچ کی عظمت اور جلال ظاہر ہو۔ مسلمان کی فطرت محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہے۔ اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں، کچھ اور ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کے شکوے کرنے لگا۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو۔ تم یگانگی سے تعلق پیدا کر لو اور دوئی سے بے تعلق ہو جاؤ، اپنی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اگر تو ایسی زندگی کا خواہش مند ہے جسے کبھی زوال نہ آئے تو ماضی کا رشتہ حال اور مستقبل سے نہیں توڑنا چاہیے۔ زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے، وہ اپنی دعا سے تقدیر اور تدبیر کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اے مسلمان، تو دین کے رازوں سے ناواقف ہے۔ اگر تیرے دماغ میں عقل اور سمجھ باقی ہے تو ایک آئین، ایک دستور، ایک دینی ذات پر قائم رہ۔ اے غفلت کے عادی انسان، تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کر۔ یاد رکھ کہ جب تو اللہ کو اپنا اختیار دے دے گا، وہ تجھے دنیا میں اختیار بخش دے گا۔ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر اور برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن، کیمیا بن۔ تجھے صاحب نعمت ہونا چاہیے جو دوسروں کو مالا مال کرے، سوالی نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی دلیل ہے اور بس۔ اللہ کے علاوہ کا خوف چھپا ہوا شرک ہے اور بس۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلوں پر ہو، مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ خیر اور بھلائی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتا رہے۔ شاہی لباس میں رہتے ہوئے بھی درویشوں کی سی زندگی بسر کر، آنکھ کھلی رکھ اور خدا سے ڈرتا ہوا جی۔ کسی دشمن سے تمہیں دشمنی ختم کرنی ہے تو اسے اپنے مشورے میں شامل کر لو۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ وہ شخص دنیا دار ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا۔ زندگی کی ضروریات اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت میں تیزی نہیں دکھاتے تو گناہ کو چھوڑ دینے میں تیزی دکھاؤ۔ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر تک خرچ نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ آگے آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو وہ صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، سالم ہو، وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا دے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بدنصیب کہے۔ اس گناہ سے بچتے رہو۔
वक्त के साथ बातों का भूल जाना ये भी अल्लाह का बड़ा करम है, वरना ज़िंदगी का एक गम पूरी ज़िंदगी का गम बन जाता। बड़ों को समझाया नहीं जाता, मनाया जाता है। कमीना और बदफितरत इंसान का पहला शिकार उस पर एहसान करने वाला होता है। आगे बढ़ने की कीमत ये है कि पीछे जो दरवाजे कभी खोले थे उन्हें बंद करते हुए जाया जाए। दुनिया धोखा भी सिर्फ उन्हें दे सकती है जो उससे मोहब्बत कर बैठते हैं। वालिदैन के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरे, वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान है। ये तल्ख हकीकत है कि दुनियादारों में आपकी बात को तब हैसियत मिलेगी जब आपकी दुनिया में कोई हैसियत हो। गुरूर और फ़ख्र में क्या फ़र्क है? फ़ख्र ये है कि मैं भी हूँ, और गुरूर ये है कि मैं ही हूँ। खाक में मिल जाए वो मर्तबा जिससे दूसरों का कोई फ़ायदा ना हो। लानत है ऐसी ताकत पर जो कमज़ोर की हिफाजत ना कर सके बल्कि उसे डराती हो। वो शख्स ज़रूर बर्बाद होगा जिसने अपने ऊपर एहसान करने वाले के साथ बेवफाई की हो।